جی بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، جو کہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور براڈ کاسٹر بھی ہیں اور کالمسٹ بھی۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔ ہم ایک ٹاپک ایسا جو ہم ہونے سے پہلے بہت بات کرتے رہے، لیکن اب وہ ہو گیا ٹاپک، تو ہم نے سوچا کہ ذرا دیکھ لیا جائے کہ اس کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی ایک گفتگو کر لی جائے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بڑے حالات جو سو چل رہے ہیں، ہر کچھ دیر کے بعد ڈیولپمنٹ چینج ہوتی ہے، تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے اوپر جو G20 میٹنگ ہوئی ہے اب، تو اس میں ایک تو بلاول نے ان کنٹریز کو تھینکس کہا ہے کہ جو اس میں شامل نہیں ہوئے، اور دوسرے انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے اور بات چیت کر رہے تھے وہ کیونکہ کشمیر میں ہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا ابیوزنگ G20 ود آکوپائڈ کشمیر میٹ، یہ بات کی۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ اور بھی ساری باتیں آپ جانتے ہیں، جو ایک ان کا نیریٹو ہے، اس کو وہ ایک کامیابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو اس سے بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، کیا وہ بہتری کے بجائے مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جس طرح کا ایکسچینج ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اور جس طرح کی بلاول بھٹو صاحب گزشتہ 3-4 دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کی موجودگی میں اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کوئی تعلقات میں بہتری تو خیر دور کی بات ہے، کسی طرح کی کوئی پازیٹیو جو ہے نا میسج یا تھنکنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اصل میں اس طرح کے اعلانات ہیں کہ ہم نے آپ کو شکست دے دی، یا ہم نے آپ کو سبق سکھا دیا، یا آپ ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ اس میں نہ کوئی خیر سگالی کا پیغام ہے، نہ کسی طرح کا کوئی کنسٹرکٹیو میسج جس کو آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی آئیں اب ہم فیوچر کے بارے میں بات کریں، یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ تو اس لیے تعلقات کے حوالے سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ وہ ثابت ہوا ہے یہ G20، جس کی وجہ سے تعلقات میں مزید دراڑیں اور مزید کشیدگی جو ہے وہ بڑھے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ملک اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے ان دا لانگ رن، لیکن جو فوری رد عمل ہے جو بلاول نے دیا ہے، یا جس طرح کے پاکستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر دے رہی ہے، تو وہ تو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ دے آر دا ونرز، جیسے یہ پوری جو ہے وہ G20 کوئی تھا ہی انہی کے لیے پورا یہ بندوبست، جس میں بڑی کامیابی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ سر انجام دے دیا۔ تو دوسری طرف انڈیا کی بات ہے تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے کی ہیں کہ انڈیا کا ایک جو مقصد تھا بطور ہوسٹ G20 کے سربراہ کی حیثیت سے اور اس ایونٹ کے آرگنائزر کی حیثیت سے، اس میں تو وہ 100% کامیاب رہے ہیں اب تک۔ ایز وی اسپیک ٹوڈے از دی ایوننگ آف 23rd، تو اس کا مطلب ہے کل یہ جو ایونٹ ہے یہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے۔ تو سو فار یہ ایونٹ جو ہے وہ پوری پیسفلی، بغیر کسی جو ہے وہ انسیڈنٹ کے، بغیر کسی مس ہیپ کے، یہ جو ہے وہ کامیابی سے کنکلوڈ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایز اے ہوسٹ کہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ انٹرنیشنل انڈرٹیکنگ اس کو بغیر کسی پرابلم کے جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا مس ہیپ نہیں ہوا، تو اس لیے انڈیا تو اس کا کریڈٹ تو جاتا ہے اور وہ لیں گے بھی، اور ان کے لیے ایک بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو چیز پاکستان بنا کے پیش کر رہا ہے، یا اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں مینیپولیشن کے، اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جس میں لیڈرشپ جیسے اب ہو رہا ہے اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے، تو اس لیے ان کی نظر ہمیشہ ہوتی ہے اپنے ووٹ پہ۔ وہ دنیا کا سارا سچ، سارا جھوٹ، سارے واقعات اپنی کانسٹیچوئنسی اور اپنے ووٹ، اور ان حالات میں جب اس طرح کا کوئی لیڈر ہو جو کسی پارٹی کو بھی لیڈ کر رہا ہو، تو وہ پھر کانسٹیچوئنسی پورا پاکستان ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر انڈیا کے خلاف جو انہوں نے ایک خوفناک قسم کی نفرت پیدا کی ہوئی ہے، ایک نفرت کا ایک سمندر ہے، سی آف ہیٹرڈ جس کو آپ کہتے ہیں،
تو اس کی موجودگی میں وہ کوئی نرم بات کر بھی نہیں سکتے، چونکہ وہ نرم بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر لوگ جو ہیں یہ ووٹ کے حوالے سے ہمارا جو ہے مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا اس کو مزید انٹینسیفائی کرو۔ اب اس کو اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو دیکھیں جو چائنا نے بائی کاٹ کیا ہے اس کانفرنس کا، سری نگر ایونٹ جو ہو رہا تھا، ظاہر کانفرنس کا نہیں کیا، وہ صرف ایک اس کا سیگمنٹ ہے جو کہ ٹوریزم کے حوالے سے ہے، وچ از انٹرنیشنلی اسپیکنگ، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل ایک مائنر اور اگنوریبل قسم کا ایونٹ ہے، چونکہ ٹوریزم جو ہے نا یہ ایکسکلوسیولی اس میں جانے نہ جانے یا اس کے ہر چیز کا تعلق انڈیا سے ہی بنتا ہے، جس کو انڈیا نے اپنے طور پہ ایک سکسیسفلی ڈسپلے کیا ہے۔ لیکن چین کی اس کی مخالفت یہ نہیں تھی کہ چین جو ہے وہ اچانک کوئی پیپلز جو ہیں، عوام جو ہیں، ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حامی ہو گیا، یا اس کو کسی ملک میں ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس کا جو ہے اچانک ایک خیال پیدا ہو گیا کہ جی جموں کشمیر میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے، 4-5 سالیں ہو گئی، یا یہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق محفوظ کیوں نہیں ہیں۔ اس طرح کا تو کوئی کنسرن ہے نہیں، ان کا اصل کنسرن یہ ہے کہ دے ہیو اے اسٹیک ان دی فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ٹیریٹوریل اسٹیک جس کو آپ کہتے ہیں، عوام سے کوئی ان کا تعلق یا دلچسپی نہیں ہے، لیکن ایک واسٹ جو ہے ٹیریٹوری، جو چنک آف ٹیریٹوری ہے، اس پہ چین اس وقت بنیادی طور پہ وہ چین کے پاس ہے، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جن کو چین کلیم کرتا ہے، مثلا جو یونین ٹیریٹوری اب لداخ ہے، جو 5 اگست 2019 کو بی جے پی نے جو ہے وہ یونین ٹیریٹوری ڈکلیئر کی، تو یہ جتنا پاکستان کے لیے یا کشمیریوں کے لیے کوئی مسئلہ تھا، اس سے کہیں زیادہ ہے، دگنا تگنا جو ہے وہ انڈیا کے لیے مسئلہ ہے۔ جو لوگ یہاں کی پالیٹکس اور اس کی جیو اسٹریٹجک سچویشن کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ لداخ جو ہے اس کے ایک بہت بڑے ایریے پہ جو ہے وہ چین کا کلیم ہے، اور چین یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، تو اس میں آپ ایک جو ہے ایک ٹیریٹوری بنا کے اس کو آپ یونین ٹیریٹوری ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو وہ اس علاقے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے بقول چین کے، جس کی وجہ سے چین کے مفادات اور اس کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ چین کا اپنی ایک ناراضگی ہے انڈیا کے ساتھ، جو دیگر علاقوں میں ہماچل پردیش یا اروناچل پردیش یا اس طرح کے علاقوں کو، تو وہ ایک خاص قسم کی ان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے جس میں بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور انڈیا اور چائنا کے درمیان جتنی بھی جو ٹینشن ہے وہ انہی علاقوں کو لے کے، تو اس حساب سے اب یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا کہ چین جو ہے اس طرح کے کسی اجلاس میں شرکت کرے گا، آپ اپیل کرتے یا نہ کرتے۔ بلکہ میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ یہ اپیلیں بھی جو ہے چین کے بیہاف پہ ہوتی رہی ہیں، کہ یہ پہلے بالکل مکمل خاموشی رہی G20 کو لے کے۔ آپ کو اگر وہ ڈیٹ یاد ہو جب سے بلاول صاحب نے G20 کے خلاف بولنا شروع کر دیا، حالانکہ اس ایونٹ کو اسکیجول ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہیں، اور اس طرح کی مہم جو ہوتی ہے کہیں بائی کاٹ کی یا کسی طریقے سے لابنگ کی، اس کو کئی مہینے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیا ہم اس کو، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جب آپ نے کہا، کیا اس کو ہم ٹیکٹک بھی بول سکتے ہیں، یہ ایک وے آف اسٹریٹجی بھی ہے کہ، اور یہ پاکستان کو یہ تو پتا ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر پہلے سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں 2-3 مہینوں سے، اور انڈیا بھی دیکھتا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہی نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کے پھر کاؤنٹر میں کچھ اور کرتے، تو پھر تو پاس ہونا بڑا مشکل تھا اس طرح کی نہیں، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کو جب G20 کی انڈرٹیکنگ لی تھی ہوسٹ کرنے کی، تو اسی دن ان کو پتا تھا کہ اس میں یہ ملک جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے اگر ہم اس طرح کا وینیو بنائیں گے، چونکہ یہ آبویس ہے۔ اب یہی تو پرابلم ہے لوگوں کا نا، کہ لوگ اب اس کا کریڈٹ دیں گے بلاول کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کو۔ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں، یہ چین کا اپنا انیشیٹو ہے، اور یہ پہلے سے طے تھا
کہ چین نے اس میں شرکت نہیں کرنی، چونکہ چین جو ہے وہ جموں کشمیر کو اوپنلی ایز اے پالیسی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری سمجھتا اور قرار دیتا ہے۔ اس پہ چین آج تک جو ہے کم از کم کچھ بھی نہیں تو 100 سے زیادہ ہے آفیشیل سٹیٹمنٹس جو ہے وہ ایشو کر چکا ہے وقتاً فوقتاً، رائٹ فرام 1947 کے، کہ وہ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری سمجھتا ہے۔ اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں انڈیا کو آلریڈی پتہ ہے کہ جب ہم یہ کانفرنس کریں گے اور وہ جموں کشمیر میں کریں گے تو چین اس کو اپوز کرے گا، ترکی ڈیفینیٹلی کرے گا، چونکہ ترکی نے بہت سارے کریٹیکل سٹیجز پہ جا کے تو انڈیا کا کشمیر کے حوالے سے اپوز کیا ہے 2019 کے ایونٹ کو۔ اسی طرح انڈونیشیا کا بالکل 100% طے ہے۔ اب البتہ ایک بات میں آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ کا ممکن ہے وہ توقع نہ رکھتے ہوں جو کہ ہو گیا، اور اس کی وجہ بھی ترکی اور انڈونیشیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کا سوال ہے، تو اس میں جب یہ نظر آ رہا تھا کہ ترکی اور انڈونیشیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ بائی کاٹ کر رہے ہیں، تو سعودی عرب اگر چلا جاتا تو اس کو پھر اسلامی دنیا جو نان عرب اسلامک ورلڈ ہے پوری کی پوری، اس میں ایک آئسولیشن کا تاثر ملتا کہ جناب اگر وہ نہ جاتے تو ظاہر ہے عرب دنیا تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتی، لیکن جو ہے انڈونیشیا اور ترکی نہیں تھے اور پاکستان نہیں تھا، تو یہ ان کے لیے ایک پرابلم ہو جاتا جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے شرکت کی۔ ہر ملک کی بائی کاٹ کیا، ہر ملک کی اپنی ایک ریزن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس میں ایک بھی ریزن یہ نہیں ہے کہ جی یہ کشمیری لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا یا 5 اگست 2019 کو یہ ہو گیا اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ہے اگر جو G20 کی کانفرنس یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے سری نگر میں، تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں انٹرنیشنلی آن دا بیسس آف انٹرنیشنل لا، اور آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی یہ چونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے اس لیے اس میں اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف آپ اسی یونائٹڈ نیشن کے مطابق جو گلگت بلتستان ہے جو کہ بالکل ہر اعتبار سے اسی ڈسپیوٹ کا حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس میں آپ سی پیک کا اتنا بڑا پروجیکٹ بناتے ہیں جہاں آپ پوری دھرتی کو رگیت کے رکھ دیتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو آپ ڈسپلیس کر دیتے ہیں، جہاں پہ آپ زمینیں کاٹ کے ڈیم بناتے ہیں، پہاڑ کاٹ کے تو جو ہے آپ اس پہ چارائیں بنا رہے ہیں، اس علاقے کا لینڈسکیپ چینج کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کا فیوچر چینج کر رہے ہیں، جو کہ اصل قرارداد ہے یونائٹڈ نیشن کی کہ آپ اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، تو اس پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، چونکہ اس میں آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ ریٹرن ملے گا، تو اس میں آپ پاکستان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے ہم نہیں انویسٹمنٹ کرتے، یا پاکستان یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے۔ تو اسی سے جو ہے وہ 10 کلومیٹر ادھر جا کے تو لداخ میں اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے، ایونٹ از ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ ٹیریٹوری، کہ ایونٹ کی وجہ سے یہاں کوئی پہاڑ گر گیا یا کوئی ندی بند ہو گئی یا کسی دریا کا رخ مڑ گیا، جو کہ آپ کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں، تو یہ کام تو کوئی نہیں ہو رہا ہے نا، کوئی لینڈسکیپ تو چینج نہیں ہو رہی، بلکہ اس جگہ کی سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بینیفٹ میں، کہ جب لوگ باہر سے آ رہے ہیں دنیا بھر سے امیر ملکوں کے لوگ، تو ان کو ایک دلچسپی ایک جو ہے وہ تعارف ہوتا ہے اس دھرتی کے ساتھ، اس کی خوبصورتی کے ساتھ، تو یہ جو ہے ڈبل سپیک ہے بنیادی طور پہ، جس میں اپنا فیلئر چھپانے کے لیے یہ جناب جو تقریر وکٹوریا انگریزی میں وکٹوریا سٹائل انگریزی میں بلاول نے کی آزاد کشمیر اسمبلی میں، وہاں کے کوئی 2-3 ممبر ہوئے ہوں گے جن کو سمجھ میں وہ آئی ہوگی، چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ انگلش آج سے 50-60-70 سال پہلے لوگ لکھتے اور بولتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اتنی تعلیم نہیں ہے، وہاں ممبر بھی ایم ایل اے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ پاکستان میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے آج کل، تو انہوں نے کہا وہ وکٹورین سٹائل انگریزی میں جو ہے انڈیا کی مذمت کی، تو وہ ان کی سمجھ میں آئی ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے، لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ہے، ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ہی بیوقوف قسم کی مائنڈ لیس قسم کی مخلوق ہے،
اس کے ساتھ جو مرضی کرو, انہوں نے تالی بجانی ہے. اچھا ویسے صاحب ایک اور خبر جو چل رہی ہے اس وقت وہ ہے انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کا وزٹ, اور وہ کافی کنٹریز میں گئے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کو بڑا ایک تو یعنی وارم ویلکم تو آبویسلی کوئی بھی کہیں پر جب لیڈرز جاتے ہیں دوسرے کنٹریز میں ہوتا ہے, لیکن بڑا ایک اسپیشل ان کو دیا گیا ریکگنیشن کہہ لیں آپ, کیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ یہ کہ پاپوا گنی جب وہ گئے تو ان کے پاؤں چھوئے, وہ ان کا ریگارڈ میں اور جو ایک طریقہ کار ہے انڈیا میں وہ اس سے. پھر اس کے بعد جب وہ بائیڈن سے ملتے ہیں تو وہ بائیڈن صاحب ان کو یہ بولتے ہیں کہ آپ اتنے پاپولر ہیں, آٹوگراف چاہیے. پھر اس کے بعد اب جب وہ آسٹریلیا پہنچے ہیں تو وہاں پر آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے ان کو باس کہہ کر بلایا. تو اس پہ بڑی آپ کو پتا پھر خبر تو نکلتی ہے تو وہ پھر نکلتی چلی جاتی ہے, تو بڑی بات کی جا رہی ہے. تو ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ان کے اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ یہ جو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے انڈیا کے لیڈر کو, تو اس کو بھی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا اس کا امپیکٹ ہوگا آگے؟ دیکھیں جی, آگے کے امپیکٹ کی بات نہیں, یہ پیچھے جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ انڈیا جس سٹیج پہ اس وقت کھڑا ہے, انڈیا کی جو اچیومنٹس ہیں, اس نے جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے لیے اسپیس کریٹ کر لی ہے, جو سکسیسفل لابی کر کے تو اپنے آپ کو ایک رسپیکٹیبل کنٹری کے طور پہ دنیا سے منوا لیا ہے, جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ سیلنگ توڑ لی ہے. وہ ایک خاص سٹیج ہوتا ہے, اس سے نکل کے آگے پہنچ گئے ہیں. تو اس کے پھر مختلف مظاہر آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آئیں گے. کہیں ان کی ریڈ کارپٹ استقبال ہو گیا, کہیں ان کی حمایت میں جو ہے وہ جلسہ ہو گیا, کہیں ڈھول بج گیا, کہیں کسی نے پاؤں چھو لیے. ویسے یہ ویسٹرن دنیا میں باس کہنا جو ہے نا, باس کہنے کا یہ عام حالات میں ایک فرینڈلی طور پہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہائی باس ہاؤ آر یو, تو وہ ایک فرینڈلی احترام کا ایک ورڈ ہے. یہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو عام مطلب ہوتا ہے باس لیا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو یہ ایک طرح کا ایکسچینج ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو ذرا تھوڑا رسپیکٹ تو ظاہر ہے کہ جب انڈیا جو ہے ابھی فارغ ہوا ہے G20 ہو رہا ہے ختم کر کے, G8 میں وہ کنسیڈر ہو رہا ہے. دنیا کی جو ہے وہ تیسری چوتھی اکانومی کے حوالے سے اس نے اپنا ایک سٹیٹس جو ہے وہ بنا لیا ہے. فوج اور جو دوسری جو طاقت ہوتی ہے کسی کی ہے جس کو آپ اسٹریٹجک وہ کہتے ہیں, اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل الائنمنٹ ہے اس میں انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو فٹ کر لیا ہے ہر قابل ذکر فورم پہ, جس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے کسی علاقے کی یا ریجن کی پالیٹکس پہ. تو اس حساب سے اگر وہ کسی طریقے سے ان کو جو رسپیکٹ مل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیو ہے اور یہ نارمل ہے. یہ پرابلم تب ہوتا ہے جب کسی ملک کا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پلے کچھ نہیں, تو پروٹوکول جو ہے وہ بہت بڑا مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں لینے کے لیے وزیر اعظم آئے, ہمارے جانے سے یہ ہو جائے. وہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے ایک ضد, جس کی ظاہر ہے کہ ایسے ملک کوشش کرتے ہیں جن کا کچھ ہوتا نہیں ہے. ورنہ نارملی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو ملک جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے سائز کے حوالے سے, سٹیچر جس کو کہتے ہیں, اس کے حوالے سے ایک سطح کی رسپیکٹ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور دوسرے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں, چونکہ ریسیپروکل ہوتا ہے. ٹھیک, برجر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینکس.